اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المجادلہ۔ سورۃ المجادلہ یہ مدنی سورت ہے۔ سورہ مجادلہ کا سورہ حدید سے ربط اور سورہ مجادلہ کا خلاصہ۔ سورۃ المجادلہ کا سورۃ الحدید سے ربط نمبر 1، پہلی سورت کے آخر میں فضل اخروی اور اس سورت کی ابتدا میں فضل دنیاوی کا بیان ہے۔ نمبر 2، نیز پہلے ترغیب جہاد و انفاق تھی، اب اس میں کوتاہی کرنے والوں پر زجرات ہوں گے۔ اب یہ ملاحظہ دیکھ لیں۔ ملاحظہ نمبر 1، یہ جو سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، یہ چاروں صورتیں سورہ حدید کے مضمون ثانی یعنی ترغیب الی الجہاد پر متفرع ہے، یعنی ان صورتوں میں جہاد نہ کرنے والوں پر زجریں ہیں، اور ہر دوسری صورت کو تسبیح سے شروع کیا گیا ہے، جیسے سبح للہ یا یسبح للہ وغیرہ۔ خلاصہ صورت: نمبر 1، احکام ظہار۔ نمبر 2، مضامین خمسہ برائے آداب معاشرت۔ نمبر 3، کفار و منافقین کے احوال اور ان کا انجام۔ نمبر 4، اور مومنین مخلصین کے اوصاف اور ان کا انجام۔ یہ سورہ مجادلہ ہے، اور سورہ مجادلہ کا شان نزول بھی ہے۔ شان نزول اس کا سن لیں۔ سورہ مجادلہ کا شان نزول: حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہے، اور ان کی جو بیوی ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ غصے میں انت علیہ کا ظہر امی یہ کہہ دیا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لے کہ بعثت سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل اگر اس طرح کا جملہ کوئی کہہ دیتا تھا، اس طرح کے جملے سے مراد یہ ہے کہ اگر اپنی بیوی کو اپنے محرمات ابدیہ میں سے، جیسے ماں ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، محرمات ابدیہ میں کسی کے ایسے عضو سے تشبیہ دے دیتا تھا کہ جس عضو کی طرف دیکھنا حرام ہوتا ہے، جس عضو کی طرف دیکھنا حرام ہوتا ہے، تو وہ حرمت ابدی ثابت ہو جاتی تھی۔ اس وقت حرمت ابدی سمجھی جاتی تھی کہ اب یہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کی ترتیب تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اب جو یہ بات ہوئی ہے، معاملہ یہ تو حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد ہوا کہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح کا جملہ کہہ دیا کہ انت علیہ کا ظہر امی، کہ تم میرے لیے اس طرح جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ تو ماں سے اور پھر ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دی۔ ماں بھی محرمات ابدیہ میں سے ہے، اور پیٹھ وہ عضو ہے جس کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ حضرت خولہ پریشان ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فریاد کرنے لگی، شوہر کی شکایت کرنے لگی، اور کہا کہ اب میں کیا کروں؟ اگر الگ ہوتی ہوں تو ظاہری بات ہے اس صورت میں بھی جو ہے زندگی نہیں گزرے گی، فقر و افلاس، تنگ دستی ہیں، یہ بچے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، شوہر کے حوالے کرتی ہوں تب بھی مشکل ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بچوں کے بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زہار سے متعلق کوئی حکم مجھ پر نازل نہیں ہوا۔ تو یہ رونے فریاد کرنے لگتی، اللہ پاک سے دعا کرنے لگی، اللہ کوئی حکم نازل فرما دے میرے اس مسئلے کے متعلق، یہ حل ہو جائے۔ کبھی روتی تھی، کبھی فریاد کرتی تھی، تو اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیات زہار نازل فرما دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ساری قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی، اور یہ آگے تک جتنی یہ ساری آیتیں ہیں
یہ زہار سے متعلق بھی آ گیا، وہ سب کے سب نازل ہو گئی اور زہار کا حکم نازل ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب زہار، زہر سے زہر کہتے ہیں پیٹھ کو، اور زہار کہتے ہیں اس کی تفصیلات اور تفصیلی احکام آپ حضرت فقہ میں پڑھ چکے ہیں کہ زہار کہا جاتا ہے کہ اپنے محرمات ابدیہ میں سے، بیوی کو محرمات ابدیہ میں سے کسی کے ایسے عضو سے تشبیہ دینا کہ جس کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ قانون زہار نازل ہوا، لیکن پہلے جیسے حرمت ابدی سمجھی جاتی تھی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو حکم نازل ہوا، حضور علیہ السلام پر آیتیں نازل ہوئی، تو اس میں اب 3 شقیں ہیں قانون زہار میں۔ کتنی؟ قانون زہار میں 3 شقیں ہیں۔ نمبر 1، بیوی حقیقی ماں نہیں بن جاتی۔ حقیقی ماں اور بیوی میں فرق ہے، تو لہٰذا ایسے تھوڑی ہوگا اگر کسی نے زبان سے کہہ دیا تو بیوی بالکل حقیقی ماں کی طرح بن جائے گی، وہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ ایک فرق ہے، فطری فرق ہے جو اللہ پاک نے رکھا ہے۔ تو زبان سے کہہ دینے سے بیوی کیا ہے؟ ماں تھوڑی بن جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حقیقی ماں نہیں بن جاتی ہے۔ نمبر 2، البتہ اس میں گناہ ہے، ایسی بات کرنا یہ گناہ ہے، غلط ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور نمبر 3، اس کا تدارک کفارے کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس کا تدارک کفارے کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات سمجھے۔ اب زہار کہتے کسے ہیں یہ تو بات آپ کے سامنے آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ زہار کرنے سے بیوی حقیقی ماں کی طرح نہیں بن جاتی۔ دوسرا یہ کہ اس طرح کا جملہ کہنا، اس طرح کی تشبیہ دینا یہ گناہ کی بات ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب ایسا ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ آیا حرمت ابدی ہوگی؟ حرمت ابدی نہیں ہوگی، بلکہ کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ دینے کے بعد پھر بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اب کفارہ اس کا کیا ہے؟ کفارہ ہے زہار، تو کفارے کا حکم بھی آگے آ رہا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، یہ ہے نا۔ پھر آگے جا کے آگے آیت میں فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب کفارے کے ذریعے سے اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ کفارے میں سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ غلام کو آزاد کرے گا، فتحریر رقبۃ من، اور یہ سب کے سب کیا ہوگا؟ من قبل ان یتماسا، جماع سے پہلے ہوگا۔ اس سے پہلے بیوی کے ساتھ جماع جائز، نہ جماع جائز نہ دوائی جماع جائز، نہ جماع اور نہ دوائی جماع بھی سمجھتے ہیں نا، اس طرح کا کوئی عمل کہ جس سے انسان ہم بستری کی طرف جا سکتا ہو، اس طرح کی کوئی حرکت یا عمل یہ بھی جائز نہیں، دوائی جماع بھی جائز نہیں ہے۔ تو پہلے ہے غلام آزاد کرنا، اگر اس کے پاس غلام ہے یا طاقت ہے، ایک غلام آزاد کر لے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر غلام نہیں ہے، طاقت نہیں رکھتا ہے، جیسے آج کل بھی ہے، غلاموں کا زمانہ نہیں ہے، تو پھر دوسرا آپشن یہ نہ ہونے کی صورت میں، یہ اس میں تینوں میں اختیار نہیں ہے، تینوں میں اختیار نہیں ہے کہ یہ، بلکہ ترتیب ہوگی۔ پہلے سب سے پہلا آپشن ہو گئی غلام کا، اگر غلام نہیں ہے یا یہ قادر نہیں ہے تب اس صورت کے اندر فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے پے در پہ، متتابعین کی بھی قید ہے، بیچ میں ایک روزہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے اور نئے سرے سے شروع کریں گے، تو شہرین متتابعین 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے گا، تب جا کے بیوی اس کے لیے حلال ہوگی۔ اور فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ، اگر روزوں پہ قادر نہیں ہے، اگر روزوں پہ قادر نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ لیکن اگر صحت مند ہے، روزے رکھ سکتا ہو، تو پھر اطعام کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے، پھر روزے ہی رکھے گا۔ آگے فرمایا فمن لم یستطع، اگر روزوں پر قادر نہیں ہے تب 60 مسکینوں کو، کتنے؟ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا، اور تب جا کر اس کے لیے بیوی کیا ہوگی؟ حلال ہوگی۔ باقی تفصیلات زہار، اس کا حکم، اس کی صورتیں اور کفارہ، یہ سب آپ حضرات فقہ میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو یہ اس کا شان نزول تھا، اور زہار سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دیکھ لیں راوڑ، یہ خلاصہ صورت بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور اب دیکھ لو، وہ سبق پڑھا ہے یہ۔ اب دیکھیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ تمہید برائے بیان حکم ظہار، تمہید برائے بیان حکم ظہار جو کفار اور منافقین کے لیے مبدأ طعن تھا، جو کفار اور منافقین کے لیے مبدأ طعن تھا۔ فرماتے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، تو بے شک سن لی اللہ پاک نے بات اس عورت کی، کس کی؟ قد سمع اللہ، سن لی بات اللہ پاک نے اس عورت کی، التی، عورت سے مراد یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ ہے، حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی نا حضرت خولہ، وہ مراد ہے، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ۔ تو اس عورت کی بات اللہ پاک نے سن لی، التی تجادلک فی زوجہا، جو جھگڑتی تھی آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں، جو جھگڑتی تھی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں، یعنی کہتی تھی وہی جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا، آ کر اپنی فریاد بیان کی۔ جھگڑنے سے مراد یہ ہے التی تجادلک فی زوجہا، جو جھگڑتی تھی آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں، وتشتکی الی اللہ، وتشتکی الی اللہ، تو فی زوجہا، زوج سے مراد کون ہے؟ حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ۔ وتشتکی الی اللہ، اور اپنے رنج و غم کی شکایت اللہ پاک سے کرتی تھی، وتشتکی، اور اپنے رنج و غم کی شکایت کرتی تھی کس سے؟ اللہ پاک سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو، اللہ پاک سن رہا تھا تحاورکما، تم دونوں کی گفتگو کو، سوال اور جواب کو۔ وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئی تھی نا، اپنی فریاد کر رہی تھی، تو وہ ساری گفتگو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سن رہے تھے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ پاک سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، دیکھیں الذین یظاہرون من نسائہم، اچھا حکم ظہار، اب یہاں سے حکم ظہار ہے۔ فرماتے ہیں الذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ ظہار کرتے ہیں تم میں سے، من نسائہم اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، وہ ان کی حقیقی مائیں نہیں ہو جاتی۔ یہ شق اول ہے۔ حکم ظہار میں کتنی شقیں تھیں؟ 3، تو یہ شق اول ہے۔ تو جو لوگ ظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، اس عمل سے وہ ان کی سگی مائیں یا حقیقی مائیں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، مگر ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو مگر صرف وہی ہے، الا اللہ ولدنہم، جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، شق ثانی، یہاں سے کیا ہے؟ یہاں سے شق ثانی ہے، اور شق ثانی کیا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بلا شبہ وہ البتہ کہتے ہیں ایک نامعقول اور جھوٹی بات۔ پہلی شق تھی کہ وہ سگی ماں نہیں بن جاتی، تو وہ آ گیا کہاں سے؟ کہ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ۔ شق ثانی یہ تھی کہ اس طرح کی بات کہنا یہ غلط ہے، گناہ کی بات ہے، تو وہ یہ ہے وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ شق ثانی ہے۔ اور بلا شبہ وہ البتہ کہتے ہیں منکرًا من القول، منکرًا من القول سے مراد نامعقول بات، وہ کیا کہتے ہیں؟ نامعقول بات، وزورا، اور جھوٹی بات، اور جھوٹی بات۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، کفارے کی حکمت، کفارے کی حکمت اور ترغیب شق ثالث، ترغیب شق ثالث آگے آ رہی ہے اگلی آیت سے، یہ ہے کفارے کی حکمت اور ترغیب شق ثالث، یعنی تدارک۔ اچھا، اور اب یہ کفارے کی پہلی حکمت ہے، کفارے کی پہلی حکمت یعنی گناہوں کی معافی، کفارے کی پہلی حکمت گناہوں کی معافی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، بخشنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، شق ثالث، شق ثالث، شق ثالث یہ ہے کہ طریق تدارک، آپ کے سامنے تینوں شق پہلے آ گئی تھی نا،
اس میں سے تیسری شق کیا تھی کہ اس کا تدارک کفارے کے ذریعے سے ممکن ہے، اور طریقہ تدارک جس کی 3 صورتیں ہیں، طریقہ تدارک میں پھر 3 صورتیں ہیں۔ والذین یظاہرون من نسائہم، یہ شق ثالث، طریقہ تدارک جس کی 3 صورتیں ہیں۔ اب یہ شق ثالث، والذین یظاہرون من نسائہم، اور جو لوگ زہار کرتے ہیں من نسائہم اپنی بیویوں سے، ثم یعودون لما قالوا، اور پھر تلافی کرنا چاہتے ہیں اس بات کی، پھر تلافی یعنی اب کر تو لیا لیکن اب ان کو افسوس ہو رہا ہے، غلطی کا احساس ہوا، وہ تدارک کرنا چاہتے ہیں، تو ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، ای فعلیہم تحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو پھر جو تلافی کرنا چاہتے ہیں اس بات کی جو انہوں نے کہی، لما قالوا ای لتدارک ما قالوا، تدارک چاہتے ہیں اس بات کی جو انہوں نے کی ہے، تو فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو صورت نمبر 1 تدارک کی صورت نمبر 1، تو فتحریر ای فعلیہم تحریر من رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ان کے ذمہ آزاد کرنا ہے گردن کا، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے۔ مطلق کفارے کی حکمت نمبر 2، مطلق کفارے کی حکمت نمبر 2 یعنی زجر، حکمت یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا احساس ہو جائے، اس سے پہلے ہاتھ نہیں لگا سکتے، ان کو تھوڑا احساس ہوگا نا کہ بھئی یہ غلط کیا ہے، تو یہ حکمت ہے یعنی زجر۔ ذالکم توعظون بہ، ترغیب اخلاص، ذالکم توعظون بہ ای تزجرون بہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا تم کو زجر کیا جاتا ہے یا نصیحت کی جاتی ہے اس حکم سے تم کو۔ واللہ، یہ ترغیب اخلاص، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، صورت نمبر 2 تدارک کی صورت نمبر، کفارے کے ذریعے سے تدارک کی صورت نمبر 2۔ فمن لم یجد، پس جو شخص نہ پائے، جو شخص نہ پائے، کیا نہ پائے؟ فمن لم یجد ای فمن لم یجد رقبۃ، جو شخص غلام نہ پائے، گردن نہ پائے آزاد کرنے کے لیے، تو فصیام شہرین، تو اس کے ذمہ ہے 2 مہینے کے روزے، متتابعین متواتر، تو اس کے ذمہ ہے روزے 2 مہینے کے متواتر، من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے، اس میں بھی ایک قید ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فمن لم یستطع، تدارک کی صورت نمبر 3، تدارک کی صورت نمبر 3، فمن لم یستطع ای فمن لم یستطع، جو شخص طاقت نہ رکھے، فمن لم یستطع، یستطع الصیام، جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے، تو جو شخص فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ، فمن لم یستطع ای فمن لم یستطع الصیام، صورت نمبر 3 پر جو شخص روزہ نہ رکھ، طاقت نہ رکھے روزہ رکھنے کی، تو فاطعام 60 مسکینہ، اس کے ذمہ ہے کیا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس کے ذمہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکید برائے اہتمام، تاکید برائے اہتمام، تو ذالک لتؤمنوا بہ، یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ظاہری بات ہے 60 مسکینوں کو اور پھر 2 وقت کا کھانا کھلانا اتنا آسان تو نہیں ہے نا، تو دیکھیں شریعت نے اس کی سزا بھی ایسی رکھی، 2 مہینے کے روزے بھی آسان نہیں ہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی آسان، آئندہ پھر یہ عمل نہیں کرے گا، جب ایک مرتبہ یہ اس کفارے کے عمل سے گزرے گا نا، 2 مہینے کے روزے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا، آئندہ بہت سوچے سمجھے گا، بولنے سے پہلے، زبان سے الفاظ نکالنے سے پہلے سوچے گا 10 دفعہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ذالک لتؤمنوا باللہ، یہ تاکید برائے اہتمام، یہ حکم اس لیے بیان کیا گیا کہ اس لیے کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمابرداری کرو۔ یہاں تؤمنو یعنی اطاعت کے معنی میں ہے، بات سمجھ، فرمابرداری کے معنی میں ہے۔ وتلک حدود اللہ، یہ خداوندی ضابطے، مزید تاکید ہیں اور یہ خداوندی ضابطے ہیں۔ وتلک حدود اللہ، یہ خداوندی ضابطے ہیں، یہ اللہ پاک کے ضابطے ہیں مقرر کیے ہوئے۔ وللکافرین عذاب علیم، انجام انکار احکام، انجام انکار احکام۔
وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات، دستور عام اور زجر برائے منکرین۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما، یہ انجام دنیاوی ہے، کبتوا سے انجام دنیاوی، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ایسے ذلیل ہوں گے جیسے ذلیل ہوئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یہ رسوا ہوں گے ایسے جیسے کہ رسوا ہوئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ دستور عام ہے اور زجر برائے منکرین ہے۔ وقد انزلنا آیات بینات، سبب عذاب، اور بے شک ہم نے نازل کیے ہیں کھلے کھلے احکام، آیات بینات، کھلے کھلے احکام۔ وللکافرین عذاب مہین، انجام اخروی، اور کافروں کو رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن یعنی وقت عذاب، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کیا ہوگا؟ اٹھایا جائے گا ان سب کو، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو، فینبئہم بما عملوا، پھر بتلا دے گا ان کو وہ سب کام جو انہوں نے کیے تھے، پھر وہ سب کام ان کو بتا دے گا جو انہوں نے کیے تھے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، کیونکہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، اللہ نے ان سب کاموں کو احصاہ ای احفظہ اللہ، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو محفوظ کر رکھا ہے۔ ونسوہ، اور یہ ان کو بھول گئے، تو یہ جو نسیان ہے یہ حقیقتاً ہے یا پھر بے التفاتی کی وجہ سے ہے۔ ان کا جو نسیان ہے نا کہ یہ اپنے کاموں کو بھول چکے ہیں، اللہ پاک کو تو یاد ہے، اللہ پاک نے تو محفوظ رکھے ہیں، لیکن یہ خود اپنے اعمال کو بھول چکے ہیں، یا تو واقعی میں حقیقتاً اور یا پھر بے التفاتی کی وجہ سے، عدم توجہی کی وجہ سے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، تمہید مضامین لاحقہ، اس تمہید میں تین چیزیں مذکور ہیں، نمبر 1 علم کامل، نمبر 2 معیت کاملہ، اور نمبر 3 محاسبہ کاملہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس تمہید میں 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 علم کامل، نمبر 2 معیت کاملہ، اور نمبر 3 محاسبہ کاملہ۔ دیکھیں، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ پاک جانتا ہے ما فی السماوات، ان سب چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ علم کامل کا بیان۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ، نہیں ہوتی سرگوشی 3 آدمیوں کے، الا هو رابعهم، مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے۔ معیت کاملہ کا بیان، معیت کاملہ۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتی سرگوشی 3 آدمیوں کے وہ مگر ان میں چوتھا ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، نہ 5 کی مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، یعنی وہ سے مراد وہ ضمیر اللہ پاک کی طرف لوٹ رہی ہے نا، معیت کاملہ کا بیان ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، الا هو معهم اینما کانوا، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ معیت کاملہ کا بیان، یعنی اگر کوئی 3 آدمی آپس میں مل کے سرگوشی کر رہے ہیں تو چوتھی اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے، 4 کرے 5ویں اللہ پاک کی ذات، 5 کرے 6ٹھی اللہ پاک کی ذات، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، جتنے بھی ہوں اللہ پاک کی ذات ضرور ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ معیت کاملہ ہے نا، اللہ پاک کی ذات سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، چاہے کتنی ہی کان میں قریب ہو کے سرگوشی کر لے، اللہ پاک سننے والے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں شروع بھی ثلاثتن سے کیا کہ 3 آدمی، 2 بھی کر سکتے ہیں، ایک تو خیر ممکن نہیں ہے، ایک آدمی تو نہیں، لیکن کم از کم 2 افراد کا ہونا ضروری ہے کم سے کم سرگوشی کے لیے، لیکن 3 سے شروع کیا۔ علماء نے لکھا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ حکمت یعنی ہو سکتی ہے
کہ انسان اگر اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہے، سرگوشی یا مشورہ ہے، تو کم از کم کیا ہو، 3 افراد بہتر ہے، 3 افراد بہتر ہے، تاکہ کم از کم ایک فیصلہ کرنے والا ہو۔ 2 میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، 2 میں جب اختلاف رائے ہو جائے تو پھر اس میں فیصلہ کرنے والا کون ہوگا؟ تو 3 میں کم از کم یہ فائدہ ہے کہ اگر 2 میں اختلاف رائے ہوں تو 3 کم از کم تیسرا کم از کم ایک فیصلہ کر لے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ کم از کم 3 ہونے چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے جس کو کہتے ہیں نا طاق عدد، بہتر یہ ہے کہ طاق عدد رکھا جائے، لیکن ضروری نہیں ہے جیسے 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر دیکھا جائے گا کہ بھئی ایک فیصلہ کر لے گا، سمجھ میں، یا اس سے کم از کم اندازہ ہو جائے گا کہ جس کو کہتے ہیں نا کثرت کس طرف ہے۔ 5 ہے تو ہم کہیں گے بھئی مشورہ دیں، اب 3 نے مشورہ یہ دیا، 2 نے یہ دیا، تو ہم کہیں بھئی 3 اکثر ہے تو چلے بھئی اس پر عمل ہو۔ اب اگر مثال کے طور پہ 4 ہوئے اور 2 ایک طرف، 2 پھر بھی راجح نہیں ہو، ترجیح نہیں دی جا سکے گی، تو بہتر یہ ہے کہ انسان اس کے اندر عدد کون سا رکھے، عدد کو طاق رکھا جائے، یہ بہتر ہوتا ہے تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترجیح دینے میں آسانی ہو، مشورہ لینے میں آسانی ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرماتے ثم ينبئهم بما عملوا، محاسبہ کاملہ، یہاں سے محاسبہ کاملہ ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر بتلا دے گا ان کو سب کام جو انہوں نے کیے ہیں قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یہ علت ہے۔ تو اب دیکھیں بیان ہوا نا، الم تر ان اللہ یعلم سے علم کامل کا بیان، ما یکون من نجوا سے معیت کاملہ، اور ثم ينبئهم بما عملوا سے محاسبہ کاملہ۔ ان اللہ بکل شیء علیم، علت، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا، پہلا مضمون، اب یہاں سے پہلا مضمون ہے زجر یہود و منافقین، زجر بر یہود و منافقین، پہلا مضمون اور زجر بر یہود اور منافقین۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان کو جو روکے گئے سرگوشی سے، ثم يعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ کرتے وہی کام جس سے ان کو روکا گیا ہے، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی اور کس کی، ظلم کی، وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور رسول کے نافرمانی کی۔ سمجھ میں آ رہی؟ اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی، ظلم کی، اور پیغمبر کی نافرمانی کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ منافقین، مشرک حضور علیہ السلام کی مجلس میں جان بوجھ کر اس طرح سرگوشیاں کرتے تھے۔ 2 افراد آ کے بیٹھتے اور آپس میں کھانا پوسی سرگوشی شروع کر دیتے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا کہ اہل مجلس کو پریشان کر دیں۔ اور ایک فطری بات ہے نا، آپ کوئی مجلس ہے اس میں مثال کے طور پہ 2 افراد سامنے بیٹھ کے آپس میں جو ہے کان میں جو ہے کانا پوسی شروع کر دیں، سرگوشی، اور پھر ہنسنے لگے، تو اب ظاہری بات ہے اہل مجلس کو تو یہ ہوگا بھئی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، یا ہم میں کوئی خرابی ہے، یا ایسی کوئی بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دونوں آپس میں سرگوشی بھی کر رہے ہیں، اشارے کر رہے ہیں۔ تو یہ منافقین اس طرح حضور علیہ السلام کی مجلس میں اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرتے تھے، آپس میں کانوں میں سرگوشیاں کرنا، ہنسنا، اشارے کرنا، تو اس عادت سے منع کیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب بھی بعض لوگوں کے اندر اس طرح کی عادت ہوتی ہے، کوئی مجلس ہوتی ہے وہ آ کے بیٹھ جائیں گے اس طرح، اور کوئی مقصد تو ہوتا نہیں ہے، بے مقصد آئے ہوتے ہیں، یا دل کے اندر عناد ہوتا ہے، تو کیا کر دیتے ہیں آپس میں اس طرح سرگوشیاں شروع کر، جان بوجھ کے، اور اس میں کوئی اہم بات نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی اہم بات ہے یا اس طرح اہل مجلس میں کوئی کمزوری ہے، بلکہ مقصد صرف شرارت اور خباثت ہوتا ہے کہ بس آپس میں بے مقصد قسم کی سرگوشیاں کرنا، کانوں میں جو ہے کان ایک دوسرے سے جوڑ کر اس طرح کیا کرنا، پھر ان کی طرف دیکھنا۔ تو یہ اب بھی اس طرح موجودہ زمانے میں بھی اس طرح ناکام قسم کے لوگ، فتنہ باز اور شریر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں مجالس میں، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، آگے فرماتے ہیں اور ان کی یہ سرگوشیاں بھی ان مقاصد پر مبنی تھی نا، اسم، عدوان، معصیت رسول پر۔ سمجھ میں آ رہی؟ وہ سرگوشی بھی کس کی تھی؟ یعنی گناہ کے باتوں کی ہوتی تھی، یا تو مجلس والوں کی غیبتیں کرتے ہوں گے، غلط منصوبے بناتے ہوں گے، اسی طریقے سے ظلم کی تھی، اور اسی طریقے سے پیغمبر کی نافرمانی کی منع کیا جب آپ نے، تو پھر نہیں کرنی چاہیے سرگوشی، مسئلہ ہے تو اس کو نیچے کروا دو۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ،
دوسرا مضمون فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، جب یہ آپ کے پاس، یہ لائٹ کھلوا دیں، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں حَيَّوْكَ تو سلام کرتے ہیں بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، ایسے لفظ سے جس سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ یہ بھی ان کی شرارت اور خباثت تھی۔ یہود جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، آپ حضرات نے حدیث کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، السلام علیکہ، یہ السلام ہے نا سلامتی سے، تو یہ زبان کو توڑ مروڑ کر جان بوجھ کے کیا کہیں السلام علیکہ، کہ چلے محسوس بھی نہیں، اور سام کے معنی ہلاکت، بربادی، یہ ایک بددعائی انتہائی خبث باطن والی قوم ہے یہود۔ اور جیسے روایت میں آتا بھی ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سنتی تھی، تو ایک دن حضرت عائشہ سے برداشت نہیں ہوا، کیا انہوں نے کہا، حضرت عائشہ نے اندر سے کہا علیکم السلام واللعنہ، تم پر ہلاکت اور بربادی ہو، یہود سے کہا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا تحمل سے کام لو، چھوڑ دو۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ سنتے نہیں ہیں، یہ اس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کی بددعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی، ہماری بددعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے اس طرح کی بات سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس طرح کی بات، سام کہتے ہیں ہلاکت بربادی کو، جان بوجھ کے اس طرح۔ اسی طریقے سے جو قرآن میں دوسری جگہ آتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تو یہ راعینا کہتے تھے زبان کو توڑ مروڑ کر، کھینچ کر، جان بوجھ کر، گستاخی کی نیت سے۔ تو وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو سلام کرتے ہیں ایسے لفظ سے بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور کہتے ہیں اپنے دلوں میں، کیا کہتے ہیں اپنے دلوں میں؟ یا تو اپنے دلوں میں کہتے ہیں یا اپنے لوگوں سے کہتے ہیں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کیوں نہیں سزا دیتا ہم کو اللہ اس بات سے جو ہم کہتے ہیں؟ اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو ہم پہ فوراً سزا آ جانی چاہیے، عذاب پکڑ آنی چاہیے، پکڑ آئی نہیں تو مطلب یہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں۔ حسبہم جہنم، جواب منافقین، حسبہم اللہ پاک نے جواب دے دیا منافقین کو کہ حسبہم جہنم، کہ ان لوگوں کو دوزخ ہی کافی ہے، ان لوگوں کو دوزخ کافی ہے۔ یصلونہا، یہ لوگ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ تیسرا مضمون تأدیب مومنین، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، یہاں سے فرماتے ہیں اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرنے لگو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو سرگوشیاں نہ کیا کرو، کس کی؟ بالاسم، گناہ کی، والعدوان، اور ظلم کی، ومعصیۃ الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی۔ اوپر گزرا نا کہ ان کی سرگوشیوں کے یہ مقاصد ہوتے تھے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ گناہ کی بات ہوتی تھی، ظلم کی بات ہوتی تھی، پیغمبر کی نافرمانی کی بات ہوتی تھی۔ تو ایمان والوں کو منع کیا گیا کہ تم سرگوشی اس نیتوں سے مت کرنا ہرگز، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم سرگوشی کرو کس کی؟ نیکی کی اور پرہیزگاری کی، یعنی نفع رسانی کی۔ بالبر، نیکی سے مراد فائدہ مند، جس سے کسی مخلوق کو فائدہ تو ہو، کوئی فائدے کی بات ہو، نیکی کی بات ہو، تو نیکی کی اور پرہیزگاری کی، یا فائدے کی، نفع رسانی کی اور پرہیزگاری کی سرگوشی کرو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان، مذمت نجوى قبیحہ، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، اور فرماتے ہیں ایسی بری سرگوشی محض شیطان کی طرف سے ہے۔ انما النجوى من الشیطان، ایسی بری سرگوشی جو ان بری نیتوں سے ہو، فاسد نیتوں سے ہو، تو ایسی بری سرگوشی من الشیطان، یہ تو محض شیطان کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ غرض نجوا، لیحزن، غرض نجوا، کیوں؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ غم میں ڈالے مسلمانوں کو۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہاں جو بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں وہ غمزدہ ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ہم میں کیا مسئلہ ہے، وہ ایک ٹینشن میں آ جائے، وہ پریشان ہو جائے۔ ان کی اس سرگوشی کا یہ مقصد تھا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ غم میں ڈال دے ایمان والوں کو، ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، تسلی مومنین۔ لیکن اللہ پاک نے ایمان والوں کو تسلی دی، اللہ پاک نے ایمان والوں کو تسلی دی۔
وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْءًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ان کو کچھ بھی اللہ کے حکم سے۔ یہ مومنین منافقین اپنی سرگوشیوں سے ایمان والوں کو کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اللہ پاک کے حکم سے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بیان دستور عمل، بیان دستور عمل، فرماتے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو، یعنی ہر معاملے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ چوتھا مضمون آداب مجلس سے متعلق، چوتھا مضمون بمتعلق آداب مجلس۔ یہ جو پہلے آداب بیان ہوئے وہ خلوت سے متعلق تھے، خلوت جانتے ہیں نا، تنہائی، وہ خلوت سے متعلق تھے، اور اب جو آداب ہے جلوت سے متعلق ہے۔ جلوت خلوت کی ضد ہے، یعنی انسان مجمع میں ہے، اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا، چوتھا مضمون آداب مجلس سے متعلق۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کیا کر دو، تفسحوا فی المجالس، جگہ کھول دو۔ جب تم سے کہا جائے مجلس میں کہ بھئی جگہ ذرا کشادہ کر لو، ذرا جگہ کر لو، ذرا کھول دو جگہ، کھل سمجھ میں آ رہی ہے؟ تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو وہ جگہ کھول دیا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو کھلی جگہ دے گا۔ یہ ثمرہ ہے، یفسح اللہ لکم، ثمرہ۔ جب تمہیں کہا جائے، ادب نمبر 1، ادب نمبر 1، اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں کچھ کشادگی پیدا کر لو، جگہ کر لو، تو فافسحوا، تو جگہ کھول دیا کرو، کشادگی کر لیا کرو۔ اس کا ثمرہ کیا ہے؟ یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تم کو کھلی جگہ دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مجلس میں دوسروں کو جگہ دینا یہ بھی آداب میں سے ہے کہ جب جگہ تنگ ہو تو انسان تھوڑا سا اپنی جگہ سے کھسک جائے۔ جب واقعی میں بعض دفعہ تو انسان کھل کر بیٹھا ہوتا ہے اور پیچھے اور مجمع آ رہے ہیں یا ساتھی آ رہے ہیں، تو چاہیے کہ تھوڑا سا ایسے آپس میں مل کے بیٹھ جائیں، اس سے کوئی زیادہ جگہ تنگ نہیں ہوگی، لیکن اتنا ہوگا دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے جگہ ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا اگر ویسے بھی پہلے سے بھی جگہ زیادہ نہیں ہے لیکن علامتی طور پر بھی انسان، علماء نے لکھا ہے کم از کم ایسے اپنی جگہ سے تھوڑا سا کھسکے تاکہ ایک عملی صورت بن جائے اور اس حکم پر عمل ہو جائے، اللہ پاک اس پر بھی اجر دے گا۔ چاہے اب جگہ نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے تھوڑا سا ہل جل پیدا کی ظاہری طور پر، کیونکہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ فافسحوا، تو اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں میں کشادگیاں پیدا کرتے ہیں، آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں بھی ہم مسلمان انتہائی تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں نا مجلس میں کوئی جو ہے ایسا چارزانو ہو کے بیٹھ جائے گا، اب قریب میں کوئی آئے گا تو جگہ نہیں دیں گے، یا تھوڑی سی جگہ ہوگی جب دیکھے بھئی کوئی آ سکتا ہے تو وہ جگہ بھی ایسے گھیر لیں گے، ایسے بیٹھ جائیں گے۔ یا آپ کہیں پر جا کے دیکھ لیں، کسی ایئرپورٹ پہ، اسٹیشن پہ، بس اسٹینڈ پہ، یا کہیں اور انتظار کا اسپتال آپ چلے جائیں، 2 کرسیاں ہوں گی، ایک کرسی پہ بیٹھ جائے گا، دوسری پہ اپنا ہاتھ رکھ لے گا، دوسری پہ اپنا بیگ رکھ لے گا، خواتین کھڑی ہوئی ہیں، دوسرے مرد انتظار میں، تو بھئی کھڑے رہنے دو نا، ہم کیا کریں؟ تو بجائے اس تفسح کے حکم پر عمل کرنے کے ہم اس کے برعکس چلتے ہیں آج۔ تو اس کی نحوست کیا ہے کہ دلوں میں بھی تنگیاں پیدا ہو جاتی ہے، اور جو اس کا عملی مظاہرہ کرتا ہے، اس حکم پر عمل کرتا ہے، اللہ پاک دل میں کشادگی پیدا کرتے ہیں، آپس میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہے اس عمل سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، کہاں تک بات چلی؟ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، ادب نمبر 2، یہاں سے ادب نمبر 2 ہے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب یہ کہا جائے کہ قِيلَ انشُزُوا، کہ اٹھ کھڑے ہوں، تو فَانشُزُوا، اٹھ جایا کرو، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، یہ ثمرہ عوام مومنین بوجہ امتثال حکم، ثمرہ عوام مومنین بوجہ امتثال حکم۔ اور جب کہیں کہ اٹھ جایا کرو، کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ جایا کرو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اب اس کا ثمرہ عوام مومنین یا ثمرہ عام مومنین بوجہ امتثال حکم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تو بلند کر دے گا اللہ پاک درجے ان ایمان والوں کے جو تم میں سے ہیں، جو ایمان لائے تم میں سے۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ یعنی انسان مجلس میں کچھ کشادگی پیدا کر لے،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرے مسلمان بھائی آ رہے ہیں، تھوڑی سی جگہ ان کو دے دو اگر تمہارے اس ہلنے سے ہو رہی ہے۔ تیسری یہ کہ بعض مرتبہ ایسا ہے کہ کوئی ایسا فرد آ رہا ہے جو بزرگ ہے، بڑا ہے، مقتدی ہے، عالم ہے، آگے ان کو جگہ دینی ہے، تو اس صورت کے اندر کسی سے کہا جائے بھئی آپ ذرا پیچھے بیٹھ جائیں، آپ ادھر ہو جائیں، تو اس میں انسان ناراضگی محسوس نہ کرے، اس میں ناراضگی محسوس نہ کرے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بھی چونکہ ہر انسان قرب چاہتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جلیل القدر یا کبار صحابہ آ جاتے تھے، ان کو آگے جگہ نہیں ملتی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ حکم دیا گیا ہے، ایک تو ایک دوسرے کو بھی مجلس میں جگہ دو، کچھ کشادگی پیدا کر لو، اور دوسرا یہ کہ وَإِذَا قِيلَ انشزوا، کسی واقعی عذر کی وجہ سے یا ایک ضروری معاملے کی وجہ سے اگر کہا جائے کہ بھئی اٹھ جاؤ اور جگہ دے دو، تو اس صورت کے اندر برا مت محسوس کرو۔ ہوتا ہے نا، آپ ٹھیک ہے آپ پہلے آئے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، لیکن اب اگر ایسے ساتھی ہیں جو خاص مہمان ہیں، بڑی عمر کے ہیں، بزرگ ہیں، تو ان کے بہرحال مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے انسان کو خوش دلی سے اٹھ جانا چاہیے۔ بات سمجھ میں، یعنی ناراضگی دل میں نہیں لانی چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ، اس کی برکت کیا ہوگی، اس کا ثمرہ اللہ پاک تمہارے درجے بلند کرے گا، نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہے۔ اللہ پاک تمہاری عزت اور قدر و منزلت کو بڑھا دے گا، اور یہ یاد رکھیں اس سے عزت کم نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ دل میں آتا ہے یار اس نے میری تحقیر کی، ایک تو واقعی اگر خدا نہ خواستہ خوب سے باطن کی وجہ سے کوئی بے مقصد کر رہا ہے، بے مقصد کر رہا ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اس کا مرتبہ گھٹانے کے لیے، اگر بے مقصد جگہ اور بھی موجود ہے لیکن اس کو ویسے ہی کہہ رہے بھئی آپ ادھر آ جاؤ یا آپ ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، تو بہرحال انما الاعمال بالنیات، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن اگر واقعی میں اس طرح کی ضرورت ہے اور بہرحال کسی کو جگہ دینی مقصود ہے، تو انسان بھی اگر خوش دلی کے ساتھ جگہ دے اٹھ جائے تو اس سے کسی کو ذلت نہیں ہوتی، یاد رکھے، بلکہ اللہ پاک عزتوں میں کیا کرتا ہے؟ اضافہ کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تو کیا ہوگا؟ بلند کرے گا اللہ پاک درجے ان لوگوں کے جو ایمان لائے تم میں سے۔ والذین اوتوا العلم درجات، ثمرہ علماء، والذین اوتوا العلم درجات، اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے، ان کو علم دیا گیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کو بھی کیا ہوگا؟ ان کو بھی درجات دیے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بلند کرے گا اللہ پاک درجے ان لوگوں کے جو ایمان لائے تم میں سے، اور اب یہ ثمرہ علماء ہے، اور ان کے بھی جن کو علم دیا گیا ہے۔ دو صورتیں اس میں ہوتی ہیں، جن کو کہا جا رہا ہے وہ ہو سکتا ہے عوام ہو، عام لوگ ہو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ علماء ہو، اہل علم ہو۔ تو عام تو پھر بھی بہرحال پھر اس میں بھی اتنا وہ نہیں ہوتا، لیکن اہل علم میں محسوس کرنے کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے بمقابلہ عام لوگوں کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں بہرحال طرفین کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عام آدمی ہے وہ تو یہاں بھی بیٹھ جائے گا، وہاں بھی بیٹھ جائے گا، اگر عالم ہوں آپ نے اس کو اٹھایا وہ ناراض ہوگا، وہ زیادہ محسوس کرے گا، اور اس میں بہت زیادہ ابتلاء عام بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ ہے کہ کسی نے اپنے آپ کو اتنا بنایا ہے، محنت کی ہے دل پر کہ وہ اس چیزوں کو محسوس ہی نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال اگر اہل علم بھی ہے لیکن اگر دیکھ رہا ہے کہ کوئی ایسا آ رہا ہے کہ جس کو آگے جگہ دینی مقصود ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے، تو خوش دلی سے اٹھ جانا چاہیے۔ لیکن میزبان کو یا جو اٹھانے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے اہل علم کی حقارت لازم آتی ہو، تذلیل لازم آتی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا یہ نیت دل کے اندر رکھ کر انسان کرے تو یہ چیزیں بھی خطرناک ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ اور آداب ہوتے ہیں، مینرز ہوتے ہیں، انسان اس کو بھرے ہوئے کار لائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جا کر ادب احترام سے آپ کہہ دیں کہ حضرت تھوڑی سی جگہ دے دیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، آپ تھوڑی سی جگہ دے دیں، آپ ادھر تشریف لے آئیں۔ اب اگر میں کہوں اٹھ جاؤ ادھر سے، ادھر آ جاؤ، اس کو یہاں بیٹھنے دو، وہ لازمی ناراض ہوگا۔ یا میں نے کہا بھائی چلو بھائی آپ ادھر سے چلے جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں صورتوں میں فرق ہے نا، ایک میں نے کہا حضرت آپ ادھر آ جائیں تو آپ ادھر تشریف، وہ ناراض نہیں ہوگا، زیادہ امکان نہیں ہے۔ لیکن میں نے اگر مطلقاً اٹھایا، نامناسب طریقہ اپنایا، تو یقیناً جو ہے اس سے انتشار، اختلاف، ناراضگی ہوگی۔ تو اس میں بہرحال ہمیں اپنی اخلاقی اصلاح ہمیں بھی کرنی چاہیے، اہل علم کو زیادہ کرنی چاہیے۔ آج ہمارے دینی جماعتوں میں اور علماء میں، اہل علم میں، دینی طبقوں میں بہت زیادہ اس چیز کی تنزلی اور کمی محسوس ہو رہی ہے۔
تو اسی وجہ سے پھر آپس میں دلوں میں نفرتیں، انتشار اور کدورتیں پیدا ہوتی ہیں دونوں طرف۔ میرے اندر بھی کمزوری ہوگی کہ میں محسوس کر رہا ہوں، یا ہو سکتا ہے سامنے والے کا رویہ ہی اس طرح حقارت آمیز ہو جس کی وجہ سے مہمان محسوس کر رہا ہے۔ تو دونوں کو اپنی اصلاح اس معاملے میں کرنی چاہیے۔ ہر چیز کے ادب آداب اور طریقہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سمجھ گئے؟ تو والذین اوتوا العلم درجات، ثمرہ علماء، ہو سکتا ہے کہ علماء کو بھی ابتلا ہو جائے، سمجھ میں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آئے تو ان کو بھی قربانی دے دینی چاہیے، اور خوشدلی سے۔ تو درجات، ان کو بھی بڑے درجے دیے جائیں گے، ان کو دیکھیں الگ سے ذکر کیا، کیونکہ علماء میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے محسوس کرنے والی۔ واللہ بما تعملون خبیر، علت، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے کیا ہے؟ باخبر ہے، باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ پانچواں مضمون ادب نجوا، پانچواں مضمون سرگوشی کے آداب، ادب نجوا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم سرگوشی کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو، صدقہ دے دیا کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذالکم خیر لکم، علت حکم، علت حکم، کیوں علت کیا ہے اس حکم کی کہ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واطہر، اور پاکیزہ تر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تم کیا کر دیا کرو؟ کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ چونکہ یہ عمل منافقین بہت زیادہ کرتے تھے، مشرکین یا منافقین، یہ سرگوشیوں والا عمل، ان کے اندر یہ ابتلا بہت زیادہ تھا، اور وہ تو بدباطنی بدنیتی سے ہی کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا تو کوئی منصوبہ غلط بنا رہے ہوتے، گناہ کی بات ہوتی، ظلم کی بات ہوتی، پیغمبر کی نافرمانی ہوتی، مسلمانوں کو پریشان کرنا مقصود ہوتا۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا ایمان والوں کو، اور بعض مرتبہ ایمان والوں کو بھی ضرورت پیش آتی، وہ غلط نیت سے نہیں کرتے، بعض مرتبہ ضرورت پیش آتی ہے نا۔ انسان جب، اب مثال کے طور پہ مسجد ہے، آپ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے، آپ خاموشی سے کر رہے ہیں، تو یہ صحیح سرگوشی ہے نا، اس کی تو اجازت ہے۔ ایک یہ کہ فساد نیت سے قصدن جیسے منافقین کرتے تھے، وہ نہیں، ایمان والوں کو بھی ضرورت پیش آ جاتی تھی۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تمہیں اگر سرگوشی کی ضرورت پیش آئے، کوئی بات ہے، اہم بات ہے، مشورہ ہے، تو صدقہ دے دیا کرو۔ اور اس کے دو فائدے ذکر کیے، اس صدقے کے دو فائدے کیا؟ ذالکم خیر لکم واطہر، ذالکم خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے، یہ تمہارے لیے ثواب کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم لتحصیل الثواب، لتحصیل الثواب، ای واطہر للتطہیر من الذنوب، للتطہیر من الذنوب۔ ظاہری فائدہ، باطنی فائدہ ہر اعتبار سے ہے ایمان والوں کو کہ صدقہ دیا کرو، دو فائدے ہیں، ثواب بھی بڑھ جائے گا، ثواب بھی بڑھے گا، اور گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اور اس کا دوسری طرف فائدہ کیا ہوا کہ منافقین، مشرکین، ان کے لیے تو صدقہ دینا ایسے تھا کہ جیسے کہ بہت ہی مشکل عمل ہے۔ تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ یار اب یہ تو منافقین تو اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے، اب کون صدقہ دے گا، یہ تو مشکل ہے، تو انہوں نے سرگوشیاں ہی چھوڑ دی، آہستہ آہستہ اس عمل کو ہی کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ ایک فائدہ یہ ہوا کہ منافقین کی ایک بیہودہ سرگوشیوں سے اور اس اذیت سے ایمان والوں کو نجات مل گئی، اور دوسرا ایمان والے اگر کرتے، صدقہ دیتے، ان کو ثواب بھی مل جاتا، گناہ بھی معاف ہو جاتے، تو ایمان والے فائدے ہی فائدے میں آ گئے نا، اور ان کی بےہودہ گوئی سے کیا ہو گئی؟ ایمان والوں کو نجات بھی مل گئی اس مصیبت سے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، یہ عفو برائے معذورین ہے، عفو برائے معذورین۔ اب اگر کوئی ایسا ہے کہ سرگوشی کر رہا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے صدقے کے لیے، غریب بھی ہے، ایمان والوں میں غریب بھی تھے، بہت زیادہ غریب بھی تھے، ان کو معافی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پس اگر تم نہ پاؤ صدقہ دینے کے لیے کچھ بھی نہ پاؤ، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، یہاں سے تنبیہ ہے، تنبیہ، أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، یہاں سے فرمایا أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا، تنبیہ، کیا تم ڈر گئے ہو، ان تقدموا بین یدی نجواکم، اس حکم سے کہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے خیرات دے دیا کرو، سمجھ میں، کیا تم ڈر گئے ہو؟ تنبیہ ہے ایمان والوں کے لیے، کیا تم ڈر گئے ہو اس بات سے
کہ کیا کر دیا کرو کہ صدقات دے دیا کرو. کس سے پہلے؟ اپنی سرگوشیوں سے پہلے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اعلان نسخ. پہلے تو یہ حکم تھا ایمان والوں کو کہ سرگوشی کرنی ہے تو بھئی کچھ نہ کچھ صدقہ دینا ہے، لیکن بعد میں ان آیات سے وہ حکم منسوخ ہو گیا. بعد میں جب یہ آیت آ رہی ہے نا، اب اس آیات سے وہ حکم کیا ہو گیا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. اعلان نسخ. بعد میں آیات سے اللہ پاک نے وہ حکم بعد میں منسوخ کر دیا. اب ضرورت نہیں ہے، اب ضرورت نہیں ہے. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا اعلان نسخ. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. سو جب تم نہ کر سکے، سمجھ میں آ رہی؟ تم اگر یہ نہ کر سکے صدقہ دینا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، سو تم نہ کر سکے اور عنایت فرمائی اللہ پاک نے تم پر، یعنی تمہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اب یہ اصول کامیابی، اصول کامیابی. تو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اصول کامیابی نمبر 1، وَآتُوا الزَّكَاةَ نمبر 2، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ نمبر 3. پس اگر تم نہ کر سکے یہ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے تم پر کیا کر دی؟ عنایت فرمائی، تمہیں معاف کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی صدقہ منسوخ کر دیا، وہ حکم منسوخ کر دیا. تو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب اصول کامیابی. تو اب تم کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور فرمانبرداری کرتے رہو اللہ اور اس کے رسول کی. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان سب کاموں سے جو تم کرتے ہو. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. علامات منافقین، علامات منافقین. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا، کہ جنہوں نے دوست بنایا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو؟ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا، کہ جنہوں نے کیا کیا؟ جنہوں نے دوست بنایا ایسی قوم کو. یہ علامت نمبر 1، علامت نمبر 1. اب یہ علامات منافقین ہے نا، علامات زجر بر منافقین بھی ہیں اور علامات منافقین بھی ہے. تو أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا علامت نمبر 1، علامت نمبر 1. اور آگے نا وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ علامت نمبر 2. فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا، ولی بنایا، قوماً ایسے لوگوں کو، اس سے مراد یہود ہے، قوماً سے مراد یہود، یعنی یہود کو. غضب اللہ علیہم، ایسی قوم کو دوست بنایا جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ یہ مغضوب علیہم قوم ہے. ما ہم منکم، ما ہم منکم ولا منہم، یہ نہ تو تم میں ہے، یہ یہود نہ تو تم میں ہے اور نہ ہی ان میں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہ تو تم میں ہے، یعنی پورے پورے. ما ہم منکم ولا منہم، یہ منافقین نہ تو پورے تم میں ہے، ولا منہم، اور نہ ان میں سے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کو دوست مت بناؤ. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور علامت نمبر 2. اور یہ قسمیں کھا جاتے ہیں جھوٹی بات پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر. یہ جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ جھوٹی بات پر جان بوجھ کر. یہ دوسری علامت ہے. ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ. عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. انجام نمبر 1، انجام نمبر 1. عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تیار کر رکھا ہے اللہ پاک نے ان کے لیے سخت عذاب. اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. علت کیوں تیار کر رکھا ہے سخت عذاب؟ کہ بے شک وہ بڑے ہی برے کام کر رہے ہیں. اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک وہ بڑے ہی برے کام کر رہے ہیں. اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. سبب حلف. اتخذوا ایمانہم، انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال. جنہ کہتے ہیں ڈھال کو. ان لوگوں نے سبب حلف، انہوں نے قسمیں، انہوں نے کیا کیا ہے اپنے، یعنی کیوں یہ قسمیں کھاتے ہیں؟ اپنے بچاؤ کے لیے. کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال. فصدوا عن سبیل اللہ، علامت نمبر 3، علامت نمبر 3. فصدوا عن سبیل اللہ، پھر وہ روکتے رہتے ہیں خدا کی راہ سے. فلہم عذاب مہین، انجام نمبر 2. یہ عد اللہ لہم عذابا شدیدا سے انجام نمبر 1 تھا.
اور فلہم عذاب مہین سے انجام نمبر 2. تو فلہم عذاب مہین دوسرا انجام نمبر 2، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی شدید بھی ہوگا اور شدید کے ساتھ کیا ہوگا؟ مہین بھی ہوگا، اہانت والا رسوا کن بھی ہوگا. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. ازالہ شبہ یہ تھا کہ ان منافقین کے پاس مال بھی بہت ہے، اولاد بھی بہت ہے، تو کیا یہ لوگ حق پر ہیں؟ یہ ان کی کامیابی کی علامت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ازالہ شبہ. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز نہیں دفع کریں گے ان سے اللہ پاک ان کے مال کو، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد کو، من اللہ شیئا اللہ کے عذاب سے کسی چیز کو. یعنی ان سے جو یہ مال ہے اور اولاد ہے، اللہ پاک کا عذاب کچھ بھی نہیں ہٹا سکیں گے، ہٹا نہیں سکیں گے، فائدہ نہیں دے سکیں گا. کون؟ نہ ان کا مال اور نہ ان کی اولاد. کس چیز سے؟ من اللہ شیئا، اللہ پاک کے عذاب سے. ان کے عذاب، اللہ پاک کے عذاب سے نہ اولاد فائدہ دے گی اور نہ مال. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تعیین عذاب شدید و مہین. سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ وہ لوگ دوزخی ہیں، اور اس میں ہمیں اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون کہ وہ لوگ کیا ہیں؟ دوزخی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. یوم یبعثهم اللہ جمیعا، وقت عذاب. یوم یبعثهم اللہ جمیعا، جس دن اٹھائے گا ان سب کو اللہ پاک. فیحلفون له کما یحلفون لکم. علامت نمبر 4. پس قسمیں کھائیں گے اس کے سامنے بھی. چوتھی علامت، اللہ پاک ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا نا، اس وقت بھی قسمیں کھائیں گے. تو قسمیں کھا جائیں گے لہو، اس کے سامنے بھی. کما یحلفون لکم، جس طرح قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ. علامت نمبر 5. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور خیال کریں گے کہ بے شک وہ ٹھیک بات پر ہے. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. خوب سن لو یہ لوگ بڑے ہی جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان. علت حرکات مذکورہ. استحوذ علیہم الشیطان، فرماتے پوری طرح غلبہ پا لیا ہے ان پر شیطان نے. فانساہم ذکر اللہ. انجام سو اس نے بھلا دی ان کو خدا کی یاد. اس شیطان نے ان کو خدا کی یاد کیا کر دی ہے؟ بھلا دی ہے. اولئک حزب الشیطان، یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے. یہ جو جماعت ہے اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے، یہ شیطان کا گروہ ہے، یہ شیطان کا لشکر ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. خوب سن لو بے شک شیطان کا لشکر ہی تباہ ہونے والا ہے. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. یہاں سے قانون برائے مجرمین فرماتے ان الذين يحادون الله ورسوله، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ پاک کی اور اللہ کے رسول کی. اولئک فی الاذلین، وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں. ذلیل ترین لوگوں میں سے. ازل اس میں تفضیل ہے نا، تو وہ کس میں سے ہیں؟ اذلین میں سے ہیں، یعنی ذلیل ترین لوگوں میں سے. یہ قانون برائے مجرمین ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. قانون برائے مطیعین. پیچھے قانون برائے مجرمین تھا، اب یہاں سے قانون برائے مطیعین ہے. فرماتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے. کتب اللہ پاک نے یہ بات لکھ دی ہے. لأغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے. میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز. اچھا، یہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ قانون برائے مجرمین تھا نا، اور اولئک فی الاذلین یہ قاعدہ کلیہ اور وجہ خسارہ قوت والا اور زبردست ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. مومنین مخلصین کی خاص صفت، مومنین مخلصین کی خاص صفت. اور وہ خاص صفت کیا ہے؟ ترک الموالات بالکفار.
ترک الموالات بالکفار لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر. جب پہلے منافقین کی علامات موالات بالکفار کا بیان تھا، پہلے منافقین کی علامات موالات بالکفار کا بیان تھا، اب مومنین کی صفت ترک موالات بالکفار کا بیان ہے. سمجھ میں کہ ایمان والے دوستی، دلی دوستی نہیں لگاتے کفار کے ساتھ، منافقین لگاتے تھے، ایمان والے نہیں لگاتے. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہ پائیں گے آپ ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو قیامت کے دن پر. کیا نہیں پائیں گے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی رکھیں ایسے لوگوں سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی دوستی نہیں لگاتے ایمان والے ان سے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبہ ہی کیوں نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگرچہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا کنبہ ہی کیوں نہ ہو. صحابہ نے اس کی عملی مثال پیش کی، صحابہ نے اس کی عملی مثال پیش کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے جب وہ مسلمان نہیں تھے اس وقت تک. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعض اعزہ رشتہ داروں کو قتل کرنے کی اجازت مانگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کا سگا بیٹا عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، حضور علیہ السلام سے آ کر اجازت مانگی، آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے لا کر پیش کر دوں. آپ علیہ السلام نے منع کیا. اور بعض صحابہ نے تو اپنے قریبی باپ، بیٹا، کسی کا لحاظ نہیں کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، جنگ ہوئی، وہ کافروں کی طرف سے آئے، حضرت ابوبکر صدیق ایمان والوں کی طرف سے. لیکن بعد میں ظاہر میں رہنا سہنا ایک ساتھ، کھانے پر جب بیٹھے تو بیٹے نے کیا کہا کہ آپ کئی دفعہ جنگ میں میری تلوار کی زد پہ آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. تو حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا کہ تم نے تو چھوڑ دیا بیٹے، لیکن اگر تم میری تلوار کی زد پہ آتے میں تمہاری گردن اڑا دیتا. میں نہیں چھوڑتا، کیوں؟ تم میرے مقابلے پہ نہیں، تم پیغمبر کے مقابلے پہ آئے تھے، رسول اللہ کے مقابلے پہ آئے تھے، میں نہیں چھوڑتا تم کو. بات سمجھ میں آئی؟ تو صحابہ نے تو اپنوں کا بھی اس میں لحاظ نہیں کیا، باپ، بیٹا، سگے بھائی، دوست. سمجھ میں آ رہی؟ یہی ایمانی صفت ہے. تو فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ. ثمرۂ دنیاوی، ثمرۂ دنیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے کتب ای ثبتا، کتب ای ثبتا، کہ اللہ پاک نے جمع دیا ہے کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان کو. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی مدد کی ہے اپنے فیض سے. اور بروح منہ ای بفیضہ، اور اللہ پاک نے ان کی مدد کی ہے اپنے فیض سے. سمجھ میں آ رہی؟ وَيُدْخِلُهُمْ ثمرۂ اخروی، ثمرۂ اخروی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور داخل کرے گا ان کو ایسے باغات میں تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عن، جنت روحانی، جنت روحانی. رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے. اولئک حزب اللہ، اعزاز، یہ اعزاز ہے، ثمرۂ دنیاوی بھی ہیں، اعزاز بھی ہے. اولئک حزب اللہ، یہ جماعت اللہ کا گروہ ہے، یہ جماعت اللہ کا گروہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. ثمرۂ دارین، ثمرۂ دارین یا انجام حزب اللہ، ثمرۂ دارین یا انجام حزب اللہ. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خوب سن لو، یقیناً اللہ ہی کا گروہ فلاح پانے والا ہے، اللہ ہی کا گروہ فلاح پانے والا ہے. صدق اللہ العظیم. لائیو بند کر دیں.